چلیے آگے تو جو کریں جی آج کا سبق نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقتلوا الصید نہ تم سب قتل کرو مار ڈالو شکار کو وانتم اور ہو تم حرم حرم کی حالت میں یعنی احرام کی حالت میں اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم سب شکار کو مت مارو اس حال میں کہ تم سب احرام میں ہو. جی یہ ایک پابندی لگا دی گئی. کیوں؟ زوم پارٹیسپینٹس اللہ رب سر العزت احرام کی حالت میں نا ہاں ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہوئی ہے حلال چیزوں پہ. کیوں؟ بس سر اللہ کا حکم ہے نا، حکم الہی ہے نا. یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے. ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آزمائش ہے. ٹھیک ہے. اصل میں نا یہ اس وقت یہ تھا کہ حدیبیہ کے سفر سے راستے میں نا شکار بہت زیادہ ملتا تھا، یعنی شکار جو ہے بہت زیادہ افراد کے ساتھ تھا اور لوگ جو ہے وہ شکار کر سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ بھائی شکار نہیں کرنا، آزمائش. ٹھیک ہے. ہاں تو دنیا میں آئے کیوں ہیں ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے دنیا کیوں بنائی ہے. جی ایک منٹ ٹھہرے زینب. اللہ تعالیٰ کو یاد کرے آپ سکی ہوئی سر تاکہ لوگوں کو آزمائے اللہ تعالیٰ، ہاں یہ آزمائش کے لیے. آزمائش کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ سورہ ملک میں ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ تم میں سے دیکھے کون بہتر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا کو بنانے کا مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا تھا. یہ غلط ہے. اللہ اس ساری چیزوں سے پاک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ جو ہے نا ایسی جو کہہ لیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا کوئی ایسا محبوب ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. یاد رکھیے گا اللہ نے اس کائنات کو بنانے کا مقصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا نہیں تھا. اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے. یہ قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی جو ہے نا ایک آزمائش ہے مومنین کے لیے کہ جب تم جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہو تو تم نے جو ہے وہ شکار نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ آزمائش بھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حرم کا جو علاقہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک امن کا علاقہ بنانا تھا ہر ایک کے لیے. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وہاں پر شکار پر پابندی لگا دی. بمن قاتل، اور جو کہ اسے قتل کرے مار ڈالے منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر فجزاء ان پس بدلہ دینا ہے مثل مانن اس جیسا ما جو قاتل اس نے قتل کیا من النعام چوپایوں میں سے جانور سے. یحکم حکم کریں گے فیصلہ کریں گے بھی اس کا ذوا عدل دو عدل والے منکم تم میں سے. اور جو کس جانور کو تم میں سے جان بوجھ کر مار ڈالے تو اس کا بدلہ اسی جانور جیسا ہے جس کو اس نے قتل کیا ہے مارا ہے. اور اس چیز کا فیصلہ تم میں سے دو عدل والے انسان کریں گے. اچھا دیکھیں جی ہم تو جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کے غلام ہے نا. تو اللہ رب العزت جو ہے جی بیٹا بولو جاؤ ذرا ابھی بعد میں. اچھا دیکھیں ہم اللہ رب العزت کے غلام ہیں. جس طرح ساری انسانیت جو ہے وہ بنی اسرائیل بھی غلام تھی، ان پر بھی پابندیاں لگیں. ٹھیک ہے. پابندیاں لگیں، انہوں نے جو ہے وہ پابندیوں کو توڑا. پھر اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو معاف بھی کر دیا. پھر بعد میں وہ ملعون بھی ٹھہرائے، لعنت بھی ان پر کی گئی. یہ امت محمدیہ پر خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ کوئی جان بوجھ کے پابندی توڑ دے اس کا یہ کفارہ ہے، موجہ مارو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے، یہ سوچیں. ٹھیک ہے. تو جو جان بوجھ کے اگر کوئی قتل کر دے یعنی شکار کر لے تو اس کی جزا یہ ہے کہ جو اس نے جو چھپایا اس نے شکار کیا ہے نا تو اسی طرح کا چھپایا جو ہے وہ ہدیے میں دے گا
یعنی ہبا کرے گا, آگے آئے گا اس کا کہ اس کا کرنا کیا, اسی طرح کا جانور جو ہے وہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ جانور اسی طرح کا ہے, جس نے جو ہے وہ شکار کیا وہ ڈیسائیڈ کرے گا. نہیں, وہ دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے ذوا عدلی, دو عدل والے, دو بندے وہ ڈیسائیڈ کریں گے تم میں سے کہ واقعی یہ جو جانور آپ جو ہے وہ کفارے میں دے رہے ہیں واقعی یہ اسی کے برابر ہے جو جانور جو ہے وہ جس کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے, وہ دو بندے ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تم میں سے, منکم, تم میں سے. ہدیم قربانی ہے, بالغ الکعبہ کعبہ کو پہنچنے والی, او یا کفارتن کفارہ ہے, طعام کھلانا ہے مساکینہ مسکینوں کو, او یا عدل ذالکہ اس کے برابر صیامن روزے رکھنا ہے, یذوقا تاکہ وہ چکھے وبالا وبال سزا امری اپنے کام کی. یہ قربانی ہے جو کہ کعبہ کو پہنچنے والی ہے, یا کفارہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا, یا اس کے برابر روزے رکھنا, تاکہ وہ جس نے یہ کام کیا ہے یہ حرکت کی وہ اپنے کیے کی سزا چکھے. ہاں, اب یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے نا کہ کیے کی سزا کیا ہے, جتنا شکار کیا تم نے اس جیسا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کر دو. ٹھیک ہے, لیکن ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ تم میں سے دو بندے کہ یہ واقعی اسی طرح کا موٹا تازہ اسی طرح کا جانور ہے. ٹھیک ہے, اور یہ قربانی جو ہے وہ آپ کعبے تک لے جائیں, وہاں جا کے ذبح کر دیں. ٹھیک ہے, یا اس کا کفارہ یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلا دیں. کتنے مساکین کو کھانا کھلائیں؟ کس نے کہا 10؟ کس نے کہا 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے؟ جانور دیکھیں, اگر جانور کسی نے بٹیر جو ہے وہ شکار کر لیا ہے تو اس کے بدلے جو ہے وہ بٹیر ہی دے گا, تو بٹیر 10 مسکینوں کو کتنے بٹیر کھلائے گا وہ؟ سر جی ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. 1 2 3 4 5 کی بات نہیں ہے باجن بلا, ذرا سوچیں ذرا. دیکھیں جانور جس طرح کا ہوگا, جانور اگر چھوٹا ہے تو کم مسکین کھانا کھائیں گے, جانور اگر بڑا تھا تو زیادہ مسکین کھانا کھائیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ زوم پارٹیسپینٹس جی سر آ رہی. باقیوں کو بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سمجھ؟ جی سر. مجھے فیڈ بیک دیں. باجی بلا آپ کو میرے خیال ہے بات سمجھ نہیں آئی. دیکھیں فرض کریں کہ اگر میں احرام کی حالت میں ہوں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا میں نے ایک تیتر کو یا بٹیر کو شکار کر لیا. تیتر بٹیر کتنا کو ہوتا ہے؟ 1 پاؤ کا, میکسیمم ½ کلو کا. ٹھیک ہے, تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میں 10 مساکین کو کھانا کھلاؤں؟ نہیں, میں اسی جو گوشت کا جو ٹکڑا ہے 1 پاؤ یا اس کی کوانٹٹی اس کے ایکویلنٹ جو ہے وہ مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا. یعنی ایک بٹیر جتنے آدمی کھا سکتے ہیں نا اتنے آدمی کو کھانا کھلانا پڑے ایک گا. بٹیر کون کھا سکتا ہے؟ کوئی آدمی کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مسکین کو کھلا دو, وہ کفارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سیدھی سی بات یہ, یعنی جتنا بڑا جانور اتنے زیادہ مساکین کو کھانا کھلانا ہے. او عدل ذالک, یہ لکھا ہوا ہے, یا اس کے برابر سیامن, کیا کرے؟ کتنے روزے رکھے؟ 3. کس نے کہا 3؟ دیکھیں مجھے آواز آئی ہے, بچی نے کہا کہ 3 روزے رکھے. آپ کا کیا خیال ہے کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ زوم پارٹیسپینٹ ذرا غور و فکر کریں قرآن پاک پر. سر یہاں روزے رکھنا لکھا ہوا, روزہ نہیں آیا, اس کا یہ کوانٹٹی نہیں بتائی کہ کتنے رکھنے. تو یہی تو میں باجی آشیا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کتنے رکھنے چاہیے. اس کے برابر جانور جتنے. جی زوم پارٹیسپینٹس, ایک جواب آ گیا ہے, یہ بچی نے جواب دیا ماشاءاللہ. اس بیٹی نے کہا ہے کہ دیکھیں جو جانور جتنی کوانٹٹی کا جانور تھا اتنی کوانٹٹی سے جتنے بندے روزہ رکھ سکتے ہیں, یعنی سحری جتنے بندے روزہ رکھ سکتے ہیں اس کوانٹٹی سے, یعنی سحری کھا سکتے ہیں, تو اتنے روزے رکھے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ہاں, اگر وہ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی مجھے بتائیں. اگر کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی, جی سر آ رہی ہے. ہاں, تو دیکھیں یہ قرآن پر غور و فکر آپ نے اس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں جی, ایک تو نا ہمارے یہاں عجیب و غریب قسم کی روایت چلی ہوئی ہے, بھائی قرآن پڑھنا ہے روزانہ پڑھنا ہے, 1 پارہ پڑھنا ہے روزانہ, یا 8 پاؤ پڑھنا ہے روزانہ,
ناظرے کے ساتھ. بھائی آپ 2-4 لائنیں پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، وہ بھی کافی. ٹھیک ہے، لیکن ڈیلی بیسس پر پڑھیں. اللہ کو وہ کام بہت سر پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو. جی چندہ. سر میں بات کر رہی سر، یہاں دیکھیں نا روزے رکھنا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بٹیر ہوگا تو وہ مطلب ایک مسکین کھانا کھا سکے گا، تو اگر ایک بٹیر ہوگا تو پھر روزہ بھی تو ایک ہوگا. یہاں روزے لکھا ہوا ہے. تو باجی دیکھیں وہ تو ایک جنرل ٹرم استعمال کرنی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، میں نے دیکھیں میرے بٹیر کی مثال کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیں آپ. جو جانور ہے نا اس کی کوانٹٹی کے مطابق روزے رکھے جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس تو ماموں جی بیٹا بولیں. بات تو سر ہم وہی آ بڑا رہی نہیں ہے کہ کر چھوٹا سکتے یعنی جانور ہو جیسے کہ چڑیا ہو. یہ چڑیا بٹیر طوطا میں نا اسے باہر نکل جائیں تھوڑا سا. ہاں اس کے برابر روزے رکھنا. او عدل ذالک سیامن، اس کے برابر روزے رکھنا. ٹھیک ہے، وہ یہ تیتر بٹیر کی تو میں نے مثال دی ہے نا. وہاں کیا ہوتے تھے، وہاں جو ہے جنگلی گدھے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کے ہرن ہوتے تھے. تو اس کے مطابق جو ہے نا جتنے بندے کھا سکتے ہیں سحری اتنے وہ روزے رکھے. اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے تو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ سر یہی کہ جتنا غلہ ہو اتنا ہی مسکینوں کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے، جتنا ہاں خوراک ہو. جتنی خوراک ہو. ٹھیک ہے، اتنے مسکینوں کو روزہ رکھوایا جا سکتا ہے. یہاں عدل ذالک سیامن، یہاں وہ اس کے برابر روزے رکھے. خود رکھ لے یہ مسکینوں کو. مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. سحری کھلا دیں اس کو. ٹھیک ہے، نہیں نہیں غلطی کی سزا دیکھیں. اگر روزہ رکھنا سزا تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کی بات، لیکن دیکھیں روزہ رکھنا جو ہے وہ سزا نہیں ہے، اسے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے. پہلے یہ پوائنٹ جو ہے نا بچی کا ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ انشاءاللہ پوچھ لیں گے کہ کیا آپ روزے وہ خود رکھے یا مساکین کو بھی رکھوا سکتا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ جو ہے نا جو کبھی امکان جو مجھے نظر آ رہا ہے جیسے زینب کہہ رہی کہ وہ یہی ہے کہ خود روزے رکھے، خود ہی روزے رکھنی چاہیے. اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا کھانے پلانے کے لیے کھلانے کے لیے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے اگر رمضان ہو تو بندہ اس کو مساکین کے پاس کھانے کو نہ ہو تو وہ یعنی وہی کھانا وہ سحری میں کھا لے، اس کا روزہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی پاسبلٹی. دیکھیں یہ سارے سر فقہی مسئلے ہیں. جی جی روزہ خود ہی رکھنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا یہاں پہلے مسکین کا کھانا لکھا گیا ہے. جی اگر باجی. وہ مسکین کو کھانا کھلا سکتا تو وہ روزہ بھی رکھوا سکتا. روزہ اس کے خود کے لیے یہاں پہ آیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ بہرحال فقہی مسائل ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم نے نا ایک کہہ لیں کہ ایک برین سٹارمنگ کرنی ہے کہ قرآن کو ریڈ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، پڑھنا کیسے ہے، تو ہم یہ برین سٹارمنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو فقہی مسائل ہیں، اس میں فقہا جو ہے وہ انوالو ہوتے ہیں. تو ہم تو جو ہے نا بالکل طالب علم بھی نہیں ہے دوسرے لفظوں میں، تو پڑھ کے دیکھ کے پڑھا رہے ہیں آپ کو. آگے چلتے ہیں. اللہ معاف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اما سے جو سلف پہلے گزر چکا ہے. ومن اور جو کوئی اعادہ کرے گا دوبارہ کرے گا فین تقیم اللہ تو انتقام لے گا اللہ تعالیٰ منہ اس سے. واللہ اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، وہ غالب ہے، تو انتقام والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو معاف کر دیا ہے جو پہلے گزر چکا ہے. جو کہ اس کا دوبارہ اعادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. اچھا یہ آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس آیت کے نزول سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا، وہ سب معاف. ٹھیک ہے، لیکن اب اگر کوئی کرے گا تو اس پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ انتقام لے گا. یعنی مراد یہ کہ کفار ادا کرو، نہیں تو پھر جو ہے وہ کوئی زمینی یا آسمانی سزا کے منتظر رہو. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ساری سٹوری یہاں پر اس آیت کی. آگے چلتے ہیں. یہ ایک آیت پڑھی ہے نا ابھی ہم نے، یہ پڑھ لی ہے نا ہم نے یہ والا. ہاں نہیں یہ اب یہ پڑھنی ہے. ہاں اب یہ دیکھیں جی. اہلا حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے سعید البحر سمندر کا شکار احرام کی حالت میں. مطعام اور کھانا اس کا متعاون فائدہ ہے، سر و سامان ہے، لیکن تمہارے لیے وللسیارۃ اور مسافر کے لیے. تمہارے لیے سمندر کا شکار احرام کی حالت میں حلال کیا گیا ہے، اور اس کا کھانا اور یہ مسافر، اور اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے. اچھا اب یہ ایک اور بات آ گئی. اب پہلے تھا وہ زمینی شکار،
اب یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ یہ حلال ہے، یہ کر سکتے ہیں. ہمیں وجہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، اللہ نے جو کہا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ویسے وجہ ہو کیا سکتی ہے کہ جو ہے نا زمینی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حرام کی حالت میں زمینی شکار نہیں کرنا، لیکن احرام کی حالت میں اگر آپ سمندری سفر کر رہے ہیں تو سمندری شکار کر سکتے ہیں. موجدہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا. زوم پارٹیسپینٹ میں سے کوئی بتائے گا؟ جی موجدہ بتاؤ. کیونکہ جب ہم زمین پہ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس صرف جانور نہیں اور بہت کچھ کھانے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم سفر میں ہیں، سمندری سفر کر رہے ہیں، تو احرام کی حالت میں ہم سمندر سے ہی خوراک حاصل کر سکتے ہیں. موجدہ تم نے کہیں سے پڑھا؟ ماشاءاللہ تم کتنی ذہین ہو، تمہارے والدین کتنے ذہین ہوں گے. جی یہ بات سنی موجدہ کی آپ نے؟ زوم پارٹیسپینٹس ہاں جی سر کدی ساڈی بھی تعریف کر دیا کرو. ہاں جی میں سن لیا کدی ساڈی بھی تعریف کر دیا کرو. ہاں ذہین بچی ہے، ایدیاں پھپھیاں بھی بڑیاں ذہین ہوں گیاں. خوش؟ چلو گے. ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں موجزہ نے یہ بات بتائی ہے، موجزہ نے یہ بات، اور میں نے موجزہ سے پوچھا کہ موجزہ یہ آپ نے کہیں سے پڑھا ہے؟ موجزہ نے کہا ہے کہ جب احرام کی حالت میں زمین پر بندہ سفر کر رہا ہوتا ہے نا تو شکار کے علاوہ بھی کھانے پینے کے لیے کچھ مل سکتا ہے، لیکن اگر بندہ سمندر میں سفر کر رہا ہے نا احرام کی حالت میں، اگر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے نا تو پھر بھوکے مرنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حلال کر دیا سمندر کا شکار. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ یہ موجزہ نے جواب دیا ہے. ماشاءاللہ اللہ مزید فزید. جی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی سر. جی سر. ہاں. بحرمہ حرام کر دیا گیا علیکم تم پر سعید البری خشکی کا شکار ما دم تم جب تک تم رہو حرمن احرام کی حالت میں. واتقوا اللہ تم سب ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی بوجھوں کے الہی اسی کی طرف تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. اور تم پر احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور تم سب اللہ سے ڈرتے رہو کہ اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. دیکھیں کتنی جو ہے وہ زبردست آیات ہیں، صاف کلیئر جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے وہ سمندری جو ہے نا شکار وہ حلال ہے، لیکن جو بری زمینی شکار ہے وہ تم پر حرام ہے. ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو، یعنی جو جیسے اللہ نے کہہ دیا ہے ویسے کرو. ٹھیک ہے، اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ کے سامنے حاضری تو دینی پڑے گی نا. الیہ تحشرون. اور اللہ کے سامنے ہر بندے نے فردن جانا ہے، کلا کلا اکیلے بندے کا حساب ہونا ہے. کوئی ماں پیو نال نہیں ہوئے گا، کوئی بہن بھرا نال نہیں ہوئے گا، کوئی بیوی بچے ساتھ نہیں ہوں گے، اکیلے آدمی کا حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ویسی جو ہے وہ پرمٹ دے دے کہ بھائی چل طاہر شاباش تو جنت جا. آمین ثم آمین. آمین. ہاں ماشاء اللہ، ذرا اونچی بات سے آمین کہہ دیں. آمین. اچھا یہ دیکھیں، یہ جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ نے ریوائز بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، منڈے کو جب میں پوچھوں نا تو اسی طرح آپ نے اسی آواز میں بتانا ہے کہ ہم نے ریوائز کیا ہے. ٹھیک ہے. جعل اللہ الکعبۃ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، البیت الحرامہ حرمت والا گھر، قیام کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے، والہدیہ اور قربانی کو، والقلائد اور پٹے والے جانوروں کو. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا ہے، لوگوں کے لیے قائم رہنے کا باعث بنایا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کو اور پٹے والے جانوروں کو. اچھا یہ نا شعائر کا ذکر ہے، یہ شعائر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھے تھے. شعائر یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کعبہ جو کہ بیت الحرام ہے، اس کو جو ہے وہ یہ اللہ کا شاعر ہے، اس کو قیام للناس لوگوں کے لیے قائم رہنے والا بنایا ہے. ٹھیک ہے. وہ شہر الحرام اور حرمت والے مہینے، وہ کون سے حرمت والے مہینے؟ چار مہینے کون کون سے ہیں؟ ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب. ٹھیک ہے. والہدی اور قربانی کا جو جانور ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شاعر بنایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی نشانی بنایا ہے. والقلائد اور پٹے والے جانور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ہے نا وہ جس جانور کو اللہ کی راہ میں
नजराने के तौर पर पेश करना होता था ना, उसको पटा पहना दिया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद भी पटा पहनाया। इवन के हज़रत आयशा ने जो है वो पटा जो है वो बुन के दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जानवर के गले में डाला कि ये मुख्तस कर दिया हमने, ये अल्लाह की राह के लिए है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये शायर हैं मेरे, ये निशानियां हैं मेरी, ठीक है। अच्छा, अब क़यामल लिन्नास, ये जो काबातुल्लाह है, काबा जो बैतुल्लाह है, ये लोगों के लिए कायम रहने का बाइस। इससे क्या मुराद है? इससे 3 मतलब लिए जा सकते हैं। तफसीर में 3 मतलब हैं, और एक मतलब यकीन करें मैंने अपनी आंखों से सुना भी है। ये लास्ट टाइम जब मैं गया, आंखों से देखा है और कानों से सुना है, सॉरी। वो जब मैं लास्ट टाइम जो है ना उम्रे के लिए गया था ना, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जी हम जो है ना वो इस मक्के की हिफाजत इसलिए करते हैं कि बैतुल्लाह कायम रहे, क्योंकि बैतुल्लाह जब तक कायम रहेगा तब तक क़यामत नहीं आएगी। क़यामल लिन्नास, ठीक है। इसकी हदीस भी है ना कि देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के करीब एक छोटी पिंडलियों वाला हबशी काबे को वीरान करेगा। क़यामत के करीब काबा वीरान हो जाएगा, काबा ढा दिया जाएगा, और उसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी, ठीक है। एक मतलब जो है वो ये है, क़यामत लिन्नास का ये मतलब है। हाँ जी, क़यामत लिन्नासा का ये भी मतलब है कि लोग वहां जाएंगे, क़याम करेंगे, ठीक है। वो अहले अरब के लिए क़याम भी हो सकता है, वो जो है ना सारी दुनिया के लिए क़याम भी हो सकता है, ठीक। तो ये शायर हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, ज़हन में रखिएगा, ये निशानी है अल्लाह ताला की। ज़ालिका, ये इसलिए कि लितालमू, ताकि तुम सब जान लो, अन्नल्लाह, ये कि बेशक अल्लाह ताला, यालमू, वो जानता है, माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, व अन्नल्लाह, और ये कि बेशक अल्लाह ताला, बिकुल्ली शैइन, हर चीज को, अलीम, खूब जानने वाला है। ये इसलिए कि ताकि तुम सब जान लो कि बेशक अल्लाह ताला वो जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, और बेशक अल्लाह ताला हर चीज को खूब जानने वाला है। अच्छा, देखिए कैसी जबरदस्त आयत है, और इसको समझे जरा। ये अल्लाह ताला ने बताया कि ये इसलिए है कि तुम जान लो। क्या जान लो? कि अल्लाह जानता है। क्या जानता है? जो कुछ आसमानों और जमीन में है। वो अन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर शय को खूब जानने वाला है। अब ये देखें, ये ना थोड़ा सा मुश्किल सा कह लें कि अल्फाज तो आसान है नहीं। अब इसमें क्या, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि ताकि तुम जान लो कि अल्लाह जानता है। मुझे आप ये बताएं कि ये जो अल्लाह ताला ने शायर गिनवाए हैं, काबातुल्लाह, ठीक है, हुर्मत वाले महीने, कुर्बानी के जानवर और कलायद, इन शायर की ताजीम कौन करेगा? इंसान। क्यों करेगा? क्योंकि वो अल्लाह क्योंकि ताला अल्लाह से डरेगा। क्योंकि वो अल्लाह से डरेगा। क्यों डरेगा? उसको पता है कि अथॉरिटी अल्लाह ताला के पास है। उसको पता है कि मेरे दिल में जो है वो अल्लाह जानता है। ज़ालिका लितालमू, ताकि तुम ये जान लो, अन्नल्लाह यालमू, कि अल्लाह जानता है, ठीक है। तो ये एक चैट में भी आया है, गोइंग टू लीव द क्लास। अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये बात समझ में आई है। देखें, ये हुर्मत वाले महीने, ये सारे अल्लाह ताला ने शायर बताए हैं। तो ये इनसे, इनकी ताजीम कौन करेगा? जो अल्लाह से डरता होगा, जो ये जानता होगा कि अल्लाह ताला जो है वो सब कुछ जानता है, इवन के जो मेरे दिल में है वो भी जानता है। ज़ालिका तालमू, ताकि तुम जान लो, अन्नल्लाह यालमू, कि अल्लाह जानता है, माफिस समावाति व माफिल अर्ज़, जो कुछ आसमान में जो कुछ जमीन में है, वो अन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर शय को खूब जानने वाला है। यहां पर मैं एंड कर रहा हूं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज। तो बात समझ में आ गई आपको? जी जनाब। जी सर। तो इतना जो है ना आप कैसे